السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہو آپ؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس چینل کی سمجھ بوجھ بھی آ رہی ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو القرآن 611 اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک اینڈ شیئر بھی کیجئے گا، اور آپ کو کمنٹس میں پورا حق دیا گیا ہے کہ آپ اپنی رائے کا حق دے سکتے ہیں کہ آپ کی خیالات کیسے ہیں اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، فی ریب، کسی شک میں، مما، اس چیز کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں، نزلنا، جو ہم نے نازل کی، اعلی عبدنا، اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا، پس تم لے آؤ، بصورت، کوئی صورت، من مثلہ، اس جیسی، ودعو، اور تم بلا لو، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم، اگرچہ تم ہو، صادقین، اپنی بات میں سچے۔ فَإِلَّمْ، سنا کرو، فَإِلَّمْ، سنا، تفعلوا، تم یہ کام کرو، وَلَن تفعلوا، اور ہرگز تم کر نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پس تم ڈرو اس آگ سے، التی، وہ جو کہ وقودھا، اس کی ایندھن، الناس، لوگ ہیں، والحجارہ، اور پتھر ہیں، اعدت، وہ تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو چیلنج انہوں نے کیا تھا نا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کہ تم ایسا نہ کرو کہ توحید باری تعالیٰ میں کوئی تم رد و بدل کرنا چاہو یا تم شک و شبہات کرو۔ اس کے بعد، اور جو یہ کتاب نازل کی گئی ہے جس کا نام قرآن پاک ہے، قرآن مجید ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اترنے میں، اللہ کی طرف سے نازل کرنے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تم کیا کرو، تم اپنے تمام حمایتیوں کو اکٹھا کر لو، ان کو ساتھ لے لو، اور اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو، ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی ہی یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں ہے، یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ کلام الہی ہے۔ اور پھر یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگرچہ یہ کلام الہی ہے، ہمیں اللہ نے سمجھ دے دی، عقل دے دی، شعور دے دیا، تو پھر اس کتاب کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین کرنا، اور آپ کو آخری نبی ماننا، اور آخری نبی مان کر اس قرآن کریم پر، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب، اس کو سمجھ کر عمل کر کے جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کر لیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون سی آگ ہے وہ آگ یہی ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگے والی اس والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، تم ایسا نہ کرو، یہ چیلنج نہ کرو کہ ہم بھی اس جیسی صورتیں بنا لیتے ہیں۔ یہ آیت تب نازل ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی مسلمان ہونے کی، تو انہوں نے کہا یہ تو چونکہ عرب کی زبان جو تھی وہ ساری عربی زبان تھی، قریش مکہ والوں کی، اور مکہ کی ساری زبان جو تھی وہ عربی تھی، تو رب تعالیٰ نے بھی چونکہ یہ عربی زبان میں قرآن پاک کو نازل فرمایا، تو اب ان کے وہ لوگ جو تھے نا، مشرکین مکہ، وہ کہتے تھے اس نے تو، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ اپنی طرف سے شاعری کی ہوئی ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، ہم بھی اس جیسی کوئی نہ کوئی صورت بنا لیتے ہیں۔ پھر جب اللہ نے کہا نا کہ تم اس جیسی کوئی صورت بنا لو، تو وہ پھر آگے سے بہانے تلاش کرنے لگے، چونکہ ان کو علم تھا کہ یہ کسی عام کی یہ بنائی ہوئی شاعری یا کتاب نہیں ہے،
یہ تو ایک لامحدود ذات ہے، مطلب جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور ہم اس جیسی کوئی صورت بنا بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے بہانہ کیا بنایا کہ اگر ہمارے باوجداد زندہ ہوتے نا، ہمارے باوجداد زندہ ہوتے، جو بڑے بڑے عالم تھے تورات کے، زبور کے، انجیل کے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو ہم ان کے ساتھ مل کے اس طرح کی کوئی آیت بنا لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم کہو تو میں ان کو بھی تمہارے ساتھ کر دوں، لیکن تم پھر بھی اس جیسی کوئی ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے گواہوں کو، تمہارے جو مددگار ہیں ان کو بھی زندہ کر دوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں تم ایسا چیلنج نہ کرو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس ایسا تم نہ کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ تنبیہاً ان کو فرما رہے ہیں، وارننگ دے کے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ کسی عام بندے کی کتاب نہیں تھی، یہ رب کائنات نے لکھی ہوئی ہے، اور اسی سے تخلیق کر کے آسمان سے جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ڈائریکٹلی نازل فرماتے تھے، اللہ کے حکم سے وحی لے کر آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ساتھ چیلنج کرنے سے پہلے خیال کر لو کہ قرآن کریم کی صداقت کی ایک واضح دلیل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج کر دیا گیا کہ تم اس جیسی کوئی صورت بنا لو، لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں، اور یقیناً قیامت تک قاصر ہی رہیں گے، کیونکہ یہ کتاب تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ تو بنا نہیں سکتے۔ کہہ تو دیا انہوں نے، لیکن اسے تخلیق کرنے میں قاصر رہے، اور کافی آپس میں مشورے کرتے رہے، کافی سمجھ بوجھ لگانے کے، ذہن لڑانے کے باوجود بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکے۔ اللہ نے تمام عرب و عجم کو کیوں فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہ رہ جائے جس پر تمہیں یقین تھا، کافرو، جس پر تمہیں یقین تھا کہ یہ بنا سکتا ہے، تم ان کو بھی لے آؤ، تم ان کو بھی جمع کر لو، مجھے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، کچھ اعتراض نہیں ہے کہ یہ بندہ کیوں آیا ہے، یہ فلاں کیوں آیا ہے، یہ فلاں کیوں آیا ہے، یہ رنگ و نسل کا کچھ اور تھا، یہ عرب میں تھا، یہ اجمی تھا، یہ فارسی تھا، یہ ہندی تھا، مجھے کچھ اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ تمہارا جی چاہے جس کو مرضی تم اس جیسی آیتوں کو بنانے میں شامل کر لو، لیکن چیلنج یہ ہے کہ تم اس جیسی کوئی صورت بنا نہیں سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ڈرو اس آگ سے جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، جو تمہارے لیے تیار کی ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، اور ڈرو تم اس آگ سے جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اور وہ آگ اس طرح کھائے گی جس طرح کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پتھر سے مراد ابن عباس گندک کے پتھر ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ گندک کو بڑی جلدی آگ لگتی ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک پتھر کے وہ اصنام، بت، جہنم کا ایندھن ہوں گے جن کی لوگ دنیا میں پرستش کرتے رہے ہوں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے، یعنی پوجنے والے بھی اور جن کو پوجا جاتا ہے وہ بھی، دونوں جہنم کی ایندھن ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم بھڑکائی جائے گی کافروں سے، ان سے ایندھن جہنم کو ملے گی، ان سے کافروں کو جو ہے نا، کافروں کو جلایا جائے گا تو جہنم بھڑکے گی۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنی منہم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سمجھ بوجھ دین کی عطا فرمائے، اور ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں ریا انا سے محفوظ فرمائے۔ اور آپ سے گزارش ہے پھر کہ اس کو جتنا ہو سکتا ہے، قرآن کریم کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر کرو، تاکہ اس ثواب میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔